بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چہار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے کہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وآلہ عزیزان گرامی، واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، حمد و صلاۃ کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے انتہا درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس وحدہ لا شریک کا بہت زیادہ شکر ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں پھر جمعۃ المبارکہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کے نالین پاک کا صدقہ ہم پر ایسے ہی فضل کرم رحمت برکت نازل فرماتا رہی۔ تو عزیزان گرامی، آج کا جمعۃ المبارک مہینے کی مناسبت کے اور تاریخ کی مناسبت کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ میرے اللہ رب العزت کا پیارا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ابتدا میں ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت جن کو اللہ رب العزت نے ہندوستان کا پورا ہندوستان ان کی مٹھی میں رکھ دیا اور ہندوستان کی سلطنت عطا فرمائی، جن کو سلطان ہند خواجہ خواجگان خواجہ سلطان ہند خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو آپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی 6 رجب المرجب کی تاریخ کو اس دنیای ظاہری سے پردہ فرمایا۔ آپ کے حوالہ سے، آپ کی فضائل، آپ کی شان و شوکت کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی زندگی جس طرح انہوں نے زندگی اپنی بسر کی، انہوں نے زندگی گزاری، یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، خواجہ خواجگان خواجہ سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ برے صغیر کے بہت بڑے مایہ ناز اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کا ان ولیوں کے نام میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے کہ جن کو سر فہرست کے پر نام لیا جائے۔ خواجہ خواجگان خواجہ سلطان ہند آپ کا سب سے سمجھو کہ اہم تعارف، مختصر سا تعارف اسی ہی بات پر ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کا تعلق سیدنا غوث الورا سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ کیا رشتہ تھا، آپ کا تعلق کیا تھا؟ آپ خواجہ خواجگان جو ہیں یہ حضور سیدنا غوث اعظم کے بھانجے لگتے ہیں، اور جن کا ماموں کی ولایت اتنی کمال کی ہو کہ جن کے بارے میں میرا محبوب خود
ان کے ماموں کی یہ شان اور شوکت ہے تو حضور سیدنا غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ اور خواجہ خواجگان خواجہ سلطان الہند آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ خواجہ خواجگان اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد دل کے اندر ایک تڑپ اٹھی کہ میں کسی ایسے سہارے کو پکڑوں، ایک ایسا مجھے رہنما مل جائے، ایک ایسا مجھے یعنی جو دنیا اور آخرت کا میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں ایک ایسے مرد کلندر کو ڈھونڈوں جن کو میں پکڑ کر میں دنیا بھی جان جاؤں اور آخرت بھی پہچان لوں۔ حضرت خواجہ خواجگان تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ہارون علاقہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے ہارون، وہاں پہ جا کر پہنچے۔ راستے کے اندر بغداد شریف میں رکے تھے، حضور سیدنا غوث اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ آپ چند دن گزرنے کے بعد میرے حضور سیدی غوث اعظم نے آپ کے بارے میں دعا فرمائی۔ دعا خیر کرنے کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہارون ایک علاقہ ہے، وہاں پہ پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جب وہاں پہ ملاقات ہوئی، چند دن گزرنے کے بعد میرے خواجہ عثمان حرونی کی نظر جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیشانی پر پڑتی ہے تو آپ کی چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی ہی میرا آگے کا سکہ چلائے گا، آگے کی یہ میری ولایت، آگے کا یہ میرا جان نشین جو بنے گا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ چند دن گزرنے کے بعد جب آپ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مرید کر لیا، مرید کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب میرا مرید تو ہو چکا ہے، اب اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ خواجہ عثمان حرونی نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر، ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ 1000 مرتبہ اور اس کے ساتھ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر۔ اس طرح ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد اسی طرح ہی دوسری رکعت بھی پڑھ۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد خواجہ عثمان حرونی نے فرمایا کہ اب بتا، کہ پڑھنے کے بعد بتایا، فرمایا کہ اب بتا کیا نظر آتا ہے تجھے؟ خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ فرمانے پر آپ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھ، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی تو دیکھتا کیا وہ عرش اعظم تک میں اپنی نگاہ کو دیکھ سکتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اب زمین کے نیچے دیکھ، کہ زمین کے نیچے کیا نظر آتا ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب زمین پہ اپنی نظر دوڑائی تو میں تخت الصرا تک پہنچ چکا تھا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد کے یہ حال ہے، تو میرے خواجہ عثمان حرونی آپ نے فرمایا کہ اب ہماری برادری کے اندر، ہماری فیملی کے اندر جب کوئی نیا شخص شامل ہوتا ہے تو اس وقت ہم مجاہدہ کرواتے ہیں، تو اب آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، 1 رات 1 دن یعنی اکیلا گزارنا پڑے گا ایک حجرے کے اندر، اور اس کے اندر صرف سونا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 1 دن 1 رات مجاہدہ کرنے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی دستار اتاری، دستار اتار کر آپ کے سر مبارک پر جب رکھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب بتا تجھے کیا حاصل ہوا ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پھر فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب آنکھیں بند کر۔ جب آنکھیں بند کی، تھوڑی ہی دیر کے بعد آنکھ کھولی تو آپ نے اپنی 2 انگلیاں ایسے کی، 2 انگلیاں کرنے کے بعد فرمایا کہ اب بتا ان 2 انگلیوں کے بعد درمیان میں تجھے نظر کیا آتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھتے کیا ہے؟
کہ عرش اعظم تک کے جتنے بھی حجابات تھے سارے کے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں۔ یہ تو حال ایک مرید کا ہے، یہ تو ایک خلیفے کا حال ہے۔ تو جو پیر کروا رہا ہے، جو پیر عمل بتا رہا ہے، جو پیر جس راستے میں ان کو لگا رہا ہے، تو اس پیر کا عالم کیا ہے؟ یہ تو ایک پیر کی بات ہے۔ اگر تو میں پھر سیدنا غوث اعظم کی بات کروں کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ یہ ایک ایسی وقت یعنی بغداد کی مسجد جامعہ کی ممبر پر بیٹھ کر میرے سیدنا حضور غوث اعظم کے ارشاد فرما رہے ہوں گے اور فرمائیں گے کہ اس وقت میرا قدم تمام ولیوں کی قدروں پر ہے۔ تو حضور سیدنا خواجہ عثمان رونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب آپ کو مرید کیا اور مرید کرنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد یعنی کچھ عرصہ آپ نے پیر کے پاس میں نے گزارنے کے بعد میرے پیر نے حکم فرمایا کہ چل مرید پھر آل پھر وہاں سے پکیاں موراں لگانے کہ جہاں پہ ہر ولی کی مور لگتی ہے، جہاں پہ ہر ولی کو، جہاں پہ ہر نبی کو، جہاں پہ ہر صحابی کو، جہاں پہ ہر شخص کی دل پہ مور لگتی ہے، وہاں پہ چلتے ہیں جہاں پہ بڑا کا بڑا بادشاہ ہے چھپ جاتا ہے۔ خواجہ عثمان رونی اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے کر مکہ کی سرزمین پر پہنچے۔ خواجہ عثمان رونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے منافق کعبہ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ اس معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے غائب سے آوازیں سنی تھی، اے عثمان ہم نے تمہارے مرید معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ قبول فرمانے کے بعد جب حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا، جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچے قدم رکھا تو خواجہ عثمان رونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جس طرح کہ ایک باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، پیر اپنے مرید کو سمجھاتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، بڑا اپنے چھوٹے کو سمجھاتا ہے کہ جب کسی بڑے کے پاس جاؤ تو سلام کرو، جب کسی بڑے کے پاس جاؤ تو ادب کے ساتھ بات کرو۔ تو خواجہ عثمان رونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید خواجہ معین الدین کو سمجھا رہے ہیں کہ جب میرے محبوب کے روضے کے سامنے جاؤ تو سلام کرنا۔ تو جب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد سلام کیا، السلام علیک یا ایھا النبی۔ جب یہ سلام کیا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قبر سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام یا شیخ کتب الکتب۔ یہ آواز قبر سے آتی ہے، میرے محبوب کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا ہے اور میں نے اپنے کانوں سے اس سلام کا جواب بھی سماعت فرمایا ہے۔ یہ سماعت کرنے کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خواجہ معین الدین چشتی آپ سو رہے ہیں، خواب کے اندر میرے محبوب کی زیارت ہوئی۔ جب محبوب کی زیارت ہوئی تو میرے محبوب نے ڈیوٹی لگا دی، حکم فرما دیا، فرمایا معین الدین آج کے بعد سفر کرنا شروع کر دیں، ہندوستان کی سرزمین پر تمہاری بہت ضرورت ہے، وہاں پہ جا کر تبلیغ کا جھنڈا جو ہے لہرا دے، وہاں پہ جا کر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دے۔ جب وہاں سے نکلے تاریخ والے کے لکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے محبوب کی مور لگنے کے بعد خواجہ عثمان رونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب سفر کرتا ہوا راستے کے اندر ایک ایسا علاقہ آئے گا جن کو
پر پہنچے، 40 دن آپ نے گزارنے کے بعد جب یہاں سے روانہ ہوئے جاتے وقت ایک جملہ کہہ کر چلے گئے، اور ان لوگوں کی اکڑوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے تھے اور ان پردوں کو یعنی ختم کرتے ہوئے میرے خواجہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام رسالہ پیر کامل کاملہ لا رہنما۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی سنی نہیں کہتا، بلکہ ہر مسلمان کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا ہے کہ میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی ہے بیٹھے قبر میں ہے، لیکن فیض اتنا عطا کر رہے ہیں جو بھی ان کے در بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی ہے، آپ نے جب وہاں سے چلا کٹنے کے بعد 40 دن گزارے، آج بھی حجرہ مبارک موجود ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے کہ یہاں سے وہ کیسے مہر لگوا کر گئے تھے، یہاں سے وہ کیسے فیض حاصل کر کے گئے تھے۔ جب پھر ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھے تو ایک تالاب ہے جس کو انا صاحب کہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھے اپنا خیمہ لگایا۔ وہاں پہ ایک راجہ چوہان تھا، بادشاہ تھا، جس جگہ پر خواجہ صاحب نے اپنے خیمہ لگایا وہاں پہ اس راجہ چوہان کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ تو جب پتہ چلا ان کے باشندوں کو، ان کے یعنی فوجیوں کو، ان کے محکمے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک بابا آ کے بیٹھ گیا ہے، وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھا ہے جہاں پہ ہمارے بادشاہ کے اونٹ باندھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا یہاں پہ خیمہ کیوں لگایا ہے، یہاں سے اٹھیں، وہاں پہ اس جگہ پر ہمارے بادشاہ کے اونٹ باندھے جاتے ہیں۔ آپ نے تو بہت بڑی گستاخی کر دی، نعوذ باللہ، ایسا جملے استعمال کیے۔ کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا یہاں پہ ان کے اونٹ باندھے جاتے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا خیمہ اٹھایا، کسی دوسری جگہ پر گئے، اور جب اونٹ باندھے گئے اور فرمایا کہ واقعی ہی یہاں پہ ان کے اونٹ بیٹھتے ہیں، ان سپاہیوں نے کہا ہاں بابا یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر سوچ لو یہاں پہ بیٹھتے ہیں، ہاں جی یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہاں سے بھی وہ اٹھیں گے نہیں۔ ولی کی زبان سے جملہ نکلا، یہاں تک کہ سارا دن وہ اونٹ وہاں پر بیٹھے رہے۔ رات کا وقت ہوا، سپاہی اٹھا رہے ہیں اونٹوں کو، اونٹ ہلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ دوڑ کر اس بابا کے پاس پہنچتے ہیں جن کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بابا کیا دیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن کمال ہے صبح کے اونٹ بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہو چکا ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ تو میرے خواجہ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو کہو اٹھ جاؤ۔ جب دوبارہ نام لیا اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی تالاب انا صاحب کے پاس ان سپاہیوں نے، کیونکہ وہ پانی ایک ہی تالاب تھا، وہاں پہ سارے لوگ پانی لیا کرتے تھے، ایک ہی جگہ پر سارے لوگ، وہاں پہ مسلمان بھی آتے، ہندو بھی آتے، سارے لوگ آتے، لیکن ہندوؤں کا وہاں پہ قبضہ تھا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ نے اپنے ایک خلیفہ کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ انہوں نے پانی لینے سے منع کر دیا۔ تو میرے خواجہ نے ایک مٹکا پکڑا اور برتن پکڑا، تالاب کے پاس پہنچے۔ تالاب کے پاس اس چھوٹے سے برتن کو رکھا تو پورے تالاب کا پانی ایک مٹکے کے اندر بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد اب سب ظاہر ہے پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو لوگوں کو جب پیاس لگی، تڑپ اٹھی، پانی کی ضرورت پڑی، اس وقت بھی وہ دوڑے، کہا کہ یہ مسلمانوں کا گرو کیسا گرو ہے، یہ مسلمانوں کا بابا اور بزرگ کیسا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اس کام کو الٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے اونٹ باندھنے کے بارے میں کہا تو اونٹ سارا دن بیٹھے رہے، رات تک بیٹھے رہے، یہاں تک کہ پانی کی بات آئی تو ایک مٹکے کے اندر پانی سارا جمع کر لیا، اور اپنے خلیفہ کو جب سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، عرض کی، گزارشیں کی، اور کہا کہ ہم فریاد کرتے ہیں کہ ہماری بات کو مان لیا جائے، اور اپنے خلیفے کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس مٹکے کو پٹ کر تالاب میں سارا جو ہے وہ پانی کو لے دو، پانی پھینک دو، اور اس تالاب میں سارا واپس پانی پھر پھینکا گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی اللہ رب العزت کا ذکر فرمایا۔ ایک شخص
شخص تھا ہے مسلمان نہیں تھا لیکن باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ جہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما ہوتے بیٹھتے تھے، عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک ہر روز وہ بچہ جو ہے وہ آدمی جو باہر سے پڑھ کر آیا تھا وہ ان کے باہر آ کے کھڑا ہوتا اور ہر روز عصر سے لے کے مغرب تک رونے کی آواز آتی۔ اس نے جا کے اپنی ماں سے پوچھا، ماں یہ تو بتا مسلمانوں کا گرو روتا کیوں ہے؟ مسلمانوں کا بابا جو ہے وہ روتا کیوں ہے؟ میں ہر روز سن رہا ہوں عصر سے لے کے مغرب تک وہ روتا ہی رہتا ہے۔ تو اماں نے فرمایا کہ جاؤ پھر خود ہی پوچھ لو جا کے ان سے کہ روتے کیوں ہو۔ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت خواجہ کی بارگاہ میں آیا وہ شخص اور عرض کی، بابا کیا بات ہے؟ میں ہر روز دیکھ رہا ہوں عصر سے لے کے مغرب تک آپ روتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کئی مدت ہو گئی ہے میں نے اپنے پیر کا چہرہ نہیں دیکھا میں نے اپنے پیر سے ملاقات نہیں کی ہے، اداس ہو گیا ہوں، پیر کی یاد میں روتا ہوں، پیر کی طرف میں روتا ہوں، اپنے دل یار کی طرف میں روتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا ہے، کسی کو دکھ پہنچتا ہے تو وہ روتا ہے، کوئی محبت میں بھی روتا ہے، کوئی پیار میں بھی روتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہاں پیار میں بھی روتے ہیں، محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ مجھے رونا نہیں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو مسلمان ہونا پڑے گا، دوسرا میرا مرید ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ پھر میں اپنی اماں سے اجازت طلب کر لوں۔ ماں سے پوچھنے کے لیے گیا، اماں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کسی سے محبت کرنا چاہتا ہوں، کسی سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا تو ضدی بہت زیادہ ہے، جو بات زبان سے نکالتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ وہ آدمی میرے خواجہ کی بارگاہ میں آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دو، جس ذات کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مجھے بھی مسلمان کر دو اور اپنا مرید بنا دو۔ جب مرید بنایا وقت گزرا، درد اتنی زیادہ، محبت اتنی زیادہ میرے خواجہ نے ان کے دل کے اندر بھر دی۔ وقت گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن تو میرے پاس نہیں آئے گا، جا گھر چلا جا، 3 دن اپنے گھر چلا جا، میرے پاس اب تم نے نہیں آنا۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کیا چلا گھر جانے کے بعد ایک دن گزرا، رات کا وقت ہوا، پیر کی طرف اٹھی، دل کے اندر محبت اٹھی، دل کے اندر پیار اٹھا۔ وہ نوجوان جو ایک وقت کا کھانا 3 روٹیاں کھا جاتا تھا، اب ان کی زبان پر نوالہ ہی نہیں اترتا ہے، اب ان کی زبان پہ ایک نوالہ بھی نہیں جا رہا ہے، پیر کی طرف اتنی ہے، رو رہا ہے۔ رات کا وقت گزرا، سحری کا وقت جب ہوا، کیونکہ اس لیے میرے خواجہ نے اپنے پاس بٹھا کر سحری بھی کروائی، افطاری بھی کروائی، پاس بٹھا کر عبادت و ریاضت بھی کروائی، یہاں تک کہ جہاں گئے اس مریض کو ساتھ لے کر گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا پھر پیر کی طرف اٹھی، بند کمرے کے اندر ٹھانے مار کر روتا ہے، ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں کہتی بیٹا کیا بات ہے، روتا کیوں ہے؟ بیٹے نے کہا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے پیر سے جا کے اجازت طلب کر لو، اجازت لے آؤ کہ مجھے بلا لے، میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں۔ ماں دوڑ کر خواجہ کے پاس آتی ہے، اے مسلمان کے گرو اپنے مرید کو بلا لو نہیں تو وہ مر جائے گا۔ اس نے کہا بابا حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نہیں بلا سکتا، آپ ان کو وہاں بھی رہنے دو۔ جب واپس ماں آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ نہیں بلا رہے، کہا کہ ماں اگر نہ بلایا تو تمہارا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ماں جا کر فریادیں کرتی ہے، تڑپتی ہے، لیکن میرے خواجہ نے فرمایا کہ آ جائے۔ جب میرے خواجہ مسجد کے اندر بیٹھ کر واضح نصیحت فرما رہے تھے، اتنی دیر میں وہ شخص دروازے کی دہلیز پر جب آتا ہے اور آ کر میرے خواجہ کے چہرے پر جب نظر پڑتی ہے، کش کھا کر گر پڑتا ہے۔ جب ہوش آتی ہے تو میرے خواجہ نے فرمایا کہ اب بتا کیسی کیفیت ہے؟ کہا واقعی جو محبت میں ڈوب جاتا ہے، جو عشق میں ڈوب جاتا ہے، جو پیار میں ڈوب جاتا ہے، اس کے بغیر اس کا سہارا رہتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ دیکھتا گیا یہاں تک کہ پورا مجمع رو رہا
میرے خواجہ نے فرمایا کہ رات کا کھانا کھایا تھا؟ کہا نہیں کھایا۔ میرے خواجہ نے فرمایا کہ میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ ہے محبت پیر کی، یہ ہے عشق ہے، یہ دل لگی ہے مرید کے ساتھ پیر کی۔ فرمایا کہ کیا رات کو سویا تھا؟ میں بھی نہیں سویا تھا۔ تو اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ غنی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایسی تقدیر بدلی، ایسی تقدیر بدلی۔ خواجہ معین الدین چشتی جبیل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 14 بیٹے تھے، اور آج بھی کوئی بھی شخص ایک بیٹے کا نام نہیں جانتا۔ تو کسی نے پوچھا، فرمایا کہ اگر تمہارے فیض کا، تمہارا رنگ اگر کسی میں دیکھنا ہو تو پھر کس پہ دیکھیں؟ تو فرمایا کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ دلی کا ایک ایسا شخص ہے جس کو بختیار کاکی کہتے ہیں، اس کے پاس چلے جانا، میں نے سب کچھ بھی اس کو عطا کر دیا ہے۔ یہاں تک اتنا عطا کیا ہے کہ دلی کا بادشاہ جو ہے اس کے اوپر بھی اتنا رنگ دیا۔ بختیار کاکی جب اس کے پاس پہنچے، یعنی بادشاہ بختیار کاکی کے پاس پہنچا اور اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، ہونے کے بعد کہا کہ جب سر کرتا چلو وقت آخری ہوا، آپ نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر 3 شرطیں ہوں گی۔ ایک شرط ایسی کہ جس نے توبہ کرنے کے بعد کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو اپنی بیوی کی علاوہ۔ دوسری شرط وہ جس نے نماز فرائض کے علاوہ تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ تیسری شرط وہ کہ جس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے پیٹ کے اندر حرام کا نوالا نہ لیا ہو۔ جب یہ آپ کا وصال ہوا، آپ کی چارپائی جب وہاں پہ رکھی گئی، وہاں پہ لوگوں نے اعلان فرمایا کہ میرے پیر صاحب کی یہ وصیت تھی، کوئی آپ میں سے ایسا شخص موجود ہے؟ وہاں پہ بڑا کا بڑا صوفی، بڑے کے بڑا عالم اور فہامہ جو ہے سر جھکا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، اس میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے۔ لیکن 5ویں سب سے نکلتا ہے دلی کا بادشاہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ بہت زیادہ کرتی ہے، میرٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں سے کوئی نہیں نکلے گا۔ دلی کا بادشاہ باہر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میرے پیر نے آج میری گول ہی کھول دی ہے، آج میرا راز فاش کر دیا ہے۔ جب سے میں نے توبہ کی ہے اس وقت سے لے کے کھچیاں کی، یعنی کھجور کی کھچیوں کی میں ٹوپیاں بنا بنا کر لوگوں میں فروخت کرتا ہوں، اسی کی روزی لے کر پیٹ کے اندر پالتا ہوں اور اپنے پیٹ کے اندر نوالا لیتا ہوں، اسی کے کپڑے پہنتا ہوں۔ 30 سال مجھے ہو گئے ہیں میرے خواجہ بختیار کاکی کا مرید ہوئے، میں نے آج تک تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ 30 سال تک میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیم۔ اگر دیکھا جائے بختیار کاکی کی تعلیم تو پھر پاک مدر شریف کے اندر بابا فرید بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کی ساری زندگی، آپ کا سارا زندگی اللہ رب العزت کی یاد میں گزری۔ 90 لاکھ ایک ہی نظر کے اندر لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ دعائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔